وحشی جانور حیوان ہیں آپ، اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ اس کی مترنم آواز سن کر پسینے میں شرابور اس شخص کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اطراف میں پھیلا ہجوم، جو تھوڑی دیر پہلے عالم کی گردان کر رہا تھا، اس پل عالم کو اس کے پنچز کی زد میں دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے وہ اس باکسنگ کلب کے بے تاج بادشاہ کو زد و کوب کر رہا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اپنے اندر کا لاوا ٹھنڈا کرنے کو اس نے لڑکھڑاتے عالم کے چہرے پر ایک اور پنچ مارا تھا، جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ رنگ میں کھڑا ریفری اس صورتحال پر حقدق تھا۔ خود کو انسان کہتے ہیں آپ؟ نفرت ہے اس کی جانب دیکھتی وہ اسے رنگ میں ہر جانب چیختی نظر آ رہی تھی۔ عالم کی حالت خراب کرتے ہوئے وہ خود بھی ڈگمگا رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں کی جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے آپ تو اس گدھ سے بھی برتر ہیں جو مردہ جسموں کو نوچتا ہے۔ ہاں آپ بدترین ہو۔ وہ سسک اٹھی تھی، اس کے وجود میں پھیلتی گرمی لاوا بنتی اس کا فشار خون بڑھانے لگی۔ پے در پہ وہ پنچنگ گلوز میں مقید اپنے ہاتھوں سے عالم پر وار کرتا، ساتھ ساتھ اس کے کمزور حملوں سے اپنا دفاع بھی کر رہا تھا۔ ارے اسے کوئی روکو، یہ عالم کو مار ڈالے گا، رنگ کے اطراف میں کھڑے تماشائیوں میں سے کوئی چیخا تھا۔ گدھ تو مردار کھاتا ہے سردار صاحب، آپ تو زندہ دلوں کو چیر دیتے ہیں، روحوں کو نگل جاتے ہیں، جسموں کو ادھیڑ کر اپنی وحشتوں کو آرام دیتے ہیں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں بین تھے۔ جوگرز میں مقید پیروں کو ماہرانہ انداز میں آگے پیچھے حرکت دیتا وہ پلکیں جھپکاتا عالم کو ادموا کر چکا تھا۔ 9، 8، 7 کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی تھی اور ساتھ ہی عالم کی ہار بھی واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ اسٹاپ اٹ! ریفری کو درمیان میں مداخلت کرنی پڑی، لیکن عالم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس نے بنا رکے پھر سے عالم کے چہرے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ وہیں گر گیا، پھر پلٹا اور سیدھا ہوتے مسکرایا۔ ہٹ می! ہونٹوں سے خون صاف کرتا عالم ہنستے ہوئے چیخا۔ اس کی ہنسی اسے مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس پر جھکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسے روکو، کوئی تو روکو! تماشائی پھر سے چلائے تھے۔ مارنے دو! کہتے ہوئے بے جان ہوتا عالم ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اس کا غصہ حد سے سوا ہونے لگا۔ 3، 2 اینڈ 1 گنتی ختم ہوتے ہی ریفری نے آگے بڑھ کر اسے عالم سے دور کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً کافی مشکل کام تھا۔ وہ گیمز کے رول توڑتا عالم سے گتھم گتھا تھا۔ جیت میری ہے، صرف میری۔ اس کے جسم پر موجود بنیان اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے وہ اس کے کان میں غرایا تھا۔ عالم کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ تم ہار چکے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے عالم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بدلے میں اس نے ایک بار پھر اسے مارا۔ اطراف سے کچھ لوگ رنگ میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے ہرانا تمہارا ایک ایسا خواب ہے جو تم فقط نیند میں ہی پورا کر سکتے ہو، وہ تیز ترین لہجے میں بولتا اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس کی بات جب تم یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اپنی ہتھیلیاں رنگ کے گداز سطح پر جما کر اٹھنے کی کوشش کرتا عالم چلایا۔ اس کی بات پر شیبی کے چلتے قدم رکے تھے۔ قدم کیا رکے تھے، پل بھر کو سینے میں دھڑکتے صفحات دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوئی تھی، جبکہ تمہاری جیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تمسخرانہ لب و لہجے میں کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنسا۔ خود پر ضبط کرتے شیبی کے لیے وہاں سے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر خوخار نظروں سے عالم کی جانب دیکھا۔ ڈیل پوری ہو چکی ہے، اس رنگ میں تم ہار چکے ہو، اب کل کی جیت میری ہے۔ سرد ترین لہجے میں نظروں سے اس کے جانب دیکھتے شیبی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اپنی ہار پر عالم ہنستا رہ گیا، البتہ اس ہار پر اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شاید اس شخص سے کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا، یا شاید جانے کیا ہوا تھا، لیکن اتنا طے تھا وہ اب زندگی بھر باکسنگ نہیں کرنے والا تھا۔ وسیع آسمان پر ٹمٹماتے ستارے رات کی سیاہی میں چمک بھر رہے تھے۔ چاند کے چہرے پر لہراتے اکا دکا بادل کبھی اسے ڈھانپ دیتے تو کبھی اس کے چہرے سے لہراتی زلفوں کی طرح ہٹتے اس کے گرد چاندنی کو کھلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس چاندنی رات کی خوبصورتی کو شدتوں سے محسوس کرتی اس 42 سالہ عورت نے اپنے پھیلے ہوئے لبوں پر سرخ لپسٹک لگا کر انہیں مزید دو آتشا کر لیا۔ اپنا شعلہ جوالا بنا روپ آئینے میں ایک بار پھر دیکھ کر مسکرائی، پھر کھندے سے ڈھلکتا ساڑی کا پلو درست کرتی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ محتاط انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ مخصوص راستے پر چلتی ایک دوسرے کمرے کے دروازے تک آئی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک بار گردن گھما کر اطراف میں دیکھا، لیکن رات کے تیسرے پہر 400 سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرائے۔ بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے اقدام پر سرشار ہوتی وہ کمرے کے اندر گئی اور اندر آتے ہی اس کی نگاہ رائٹنگ ٹیبل پر سر کے چیئر پر بیٹھے اس 16 سالہ لڑکے کی پشت پر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھائی کی دھن میں کتابی کیڑا بنے ساری ساری رات جاگا کرتا ہے۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف گھومی، جو دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنا سر اٹھا چکا تھا۔
یوں جیسے کچی نیند سے جاگا تھا، اس نے پلٹ کر نیند کے خمار سے گلابی ہوتی اپنی سحر انگیز معصوم آنکھوں سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ آپ اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ پوچھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ گو وہ صحت میں دبلا پتلا سا تھا، لیکن اس کا لمبا قد کھڑے ہو جانے سے واضح ہوا تھا، آنکھوں میں واضح الجھن تھی۔ ہاں میں، دل فریب انداز میں کہتی وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھی۔ اس عورت کی آنکھوں سے پھوٹتی عجب چمک کی شعاعیں اس لڑکے کو کراہیت آمیز احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس عورت کو اپنے مقابل رختے دیکھ کر اس نے کچھ گڑبڑا کر پوچھا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس عورت نے ہنس اٹھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ہنوز ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میاں بیوی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اس کے مزید قریب ہوتی وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی تو مقابل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ لیکن آپ تو بھائی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کے وجود سے پھوٹتی مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہوتی اسے ہوش گنوانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں مت سوچو۔ مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو، اب میں صرف تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتی اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مقابل کو اپنا حلق خشک سے خشک تر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ماہر ہاتھ بڑی تراری سے اس نوعمر لڑکے کے نقوش کو چھوتے اسے حواس باختہ کر رہے تھے۔ اس کی قربت سے مقابل کا جی متلانے لگا، لیکن وہ اپنی تمام تر حدود پھلانگتی اس کے قریب تر ہو چکی تھی۔ یہاں سے چلی جائیں پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لڑکے کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی، لیکن وہ اپنے نفس کی دلدل میں اتری ہر حقیقت سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ گہری رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی وقت کو بھگا لے گئیں، اور ایک معصوم ذہن شیطانیت کی پراگندگی سے آشنا ہوتا اذیتوں کا شکار ہو گیا۔ تالیوں کے بھرپور شور سمیت اسٹیج سے نیچے کرسیوں سے بھرا ہال روم اس وقت اسٹوڈنٹس کی پرجوش آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں خوشنما رنگ اور ہاتھوں کو خوشی سے پیٹتے وہ اسٹیج پر ٹرانسلیٹرز کو بولتے اور کرداروں کو حرکت کرتا دیکھ پچھلے 10 منٹ سے خاموش تھے۔ لیکن اب سین ہی ایسا تھا کہ ہر لب پر شوق فکرے اور ہر آنکھ میں شرارت تھی۔ اسپیک رومیو اسپیک! ہاتھ کا مکہ بنا کر نعرہ لگانے والے انداز میں کچھ منچلے لڑکوں نے اسٹیج پر کھڑے اس لڑکے کو اکسایا تھا، جو آنکھوں میں رومیو کے جذبات لیے اپنے جولیٹ کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی جولیٹ اس پل ہولے ہولے ڈانس کے اسٹیپس لے رہی تھی۔ ڈو اٹ مین! اسٹوڈنٹس پھر سے چیخے تھے۔ لڑکیوں کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ اسٹیج پر رومیو اور جولیٹ کے دائیں بائیں کھڑے ٹرانسلیٹرز، جن میں رومیو کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکا اور جولیٹ کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان دونوں کے لبوں پر بھی دبی دبی سی ہنسی تھی۔ موجودہ رومانٹک سین کو ان دونوں ہی کو محض پریٹینڈ کرنا تھا، لیکن اس پر رومیو کی آنکھیں جولیٹ کے نقوش کو تکتی بہک رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتی وہ پہلی بار اس شخص کی محبت کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ان دونوں کی کیفیات سے بے بہرا ٹرانسلیٹرز نے ایک ساتھ اگلے الفاظ ادا کیے تھے۔ بال ایک عیسائی مجلس میں، جس میں امیر غریب طبقہ شرکت کر کے رقص کرتا ہے اور شادیاں طے کی جاتی ہیں۔ رومیو از اٹریکٹڈ بائی اے گرل نیمڈ جولیٹ اینڈ دے سیل دیئر لو دے اینڈ کس۔ جیسا کہ بال میں رومیو ایک جولیٹ نامی لڑکی کے لیے کشش محسوس کرتا ہے اور دونوں اپنی محبت کو ایک بوسے سے امر کر دیتے ہیں۔ اگلے لمحات کا سوچتے ہوئے جہاں رومیو اور جولیٹ کے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھیں، وہیں اسٹیج کے قریب ترین صوفوں پر بیٹھی شخصیات میں سے ایک کی آنکھیں عجیب احساس سے جل اٹھی تھیں۔ ہے رومیو، ڈو اٹ یار! ہال میں شور بڑھنے لگا۔ اسٹیج کی جانب یکٹک تکتی دو بھوری آنکھوں میں برف سی جمتی ان کی رنگت غیر کرنے لگی۔ ڈونٹ ڈو دس! رومیو کی آنکھوں میں دیکھتی جولیٹ کے لب بہت آہستگی سے پھڑپڑائے تھے، بے حد دھیمی آواز جسے رومیو ہی سن پایا تھا، لیکن اس پل اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ صرف اپنے دل کی شور مچاتی دھڑکنوں ہی کو سن پا رہا تھا۔ بے خود ہوتا وہ اس کے حسین چہرے پر جھکتا چلا گیا۔
رومیو کے اس ایکٹ پر ہال روم میں شور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی جولیٹ ہوش میں آتی اپنے کردار کے بالکل الٹ اپنا چہرہ پیچھے گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا کو چیرتی ایک گرم ترین سلاخ رومیو کی کشادہ پیشانی کو چیرتی دوسری جانب نکلتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس کے سر کو پیچھے کی جانب ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ گھنے بال جو اس کی پیشانی پر ہمیشہ جچتے تھے اس پل بکھر گئے۔ پل بھر میں سرخ خون کے چھینٹے جولیٹ کے چہرے پر پڑے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے رومیو کی بے نور ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ چہرے کی سفید رنگت پل میں زرد ہوئی تھی، سرخ لب درد کی شدت سے پھڑپھڑائے تھے۔ بابا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسٹیج پر گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ پورے ہال میں پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود نفوس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ جولیٹ نے پہلے چہرہ پیچھے کیا تھا یا رومیو کو بلٹ پہلے لگی تھی۔ منظر بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی جانب پرشوق نگاہوں سے تکنے والا رومیو موت کی آغوش میں جا رہا تھا، لیکن سوال کیا تھا؟ ایکٹ کے مطابق اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ ہاں، اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ ابھی تو جولیٹ اور اس کی محبت کو پروان چڑھنا تھا۔ اسے مرنا تھا، لیکن اسے تو فرضی طور پر مرنا تھا۔ ایسے ہی کئی سوالیہ نشان اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے اس کی آواز جھنجھوڑنے لگے۔ اسٹیج طلباء اور اساتذہ سے بھرنے لگا۔ رومیو کو سنبھالنے کی کوشش میں غلطاں وہ اس صورتحال پر پریشان تھے، لیکن وہ وقت سے پہلے جا چکا تھا۔ فرضی طور پر نہیں، شاید حقیقی طور پر۔ جولیٹ بے دم ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں موجود تمام نفوس نے گردن موڑ کر گولی چلانے والے کی جانب دیکھا، جو چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے نفرت سے اسٹیج پر گرتے رومیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر کھڑے 8 گارڈز کی گنز کا رخ ہال روم میں براجمان ان تمام اسٹوڈنٹس کی جانب ہی تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کے اس اقدام پر اس کے سامنے اف بھی نہ کی جائے۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا اسٹیج تک آیا تھا اور بے جان ہوتی جولیٹ کا بازو گھسیٹ کر اسے کھڑا کیا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ دھندلی ہوتی آنکھوں میں رومیو کا خون آلود چہرہ گھوم گیا۔ وہاں شور اور آوازیں حد سے بڑھ چکی تھی، جن سے اس کے گارڈز نمٹ رہے تھے۔ اس شفاق انسان کی جانب دیکھتی وہ اپنے ہوش و حواس گنواتی چلی گئی۔ وہ بنا پرواہ کیے اسے باہوں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے کچھ دیر پہلے تک رومیو اور جولیٹ کو دیکھ کر سلگتی شہد رنگ آنکھیں رومیو کے بے جان وجود کو ہاتھوں میں لیے بھیگتی چلی جا رہی تھیں۔ سرسبز سبز و شاداب درختوں سے مزین یہ آغا علی یونیورسٹی کے مین کیمپس کا منظر تھا، جہاں ہر اور افراتفری کا عالم تھا۔ سیمسٹر کا آغاز تھا، جس کے باعث نیو کمرز بوکھلائے بوکھلائے نظر آ رہے تھے، اور وجہ یقیناً بیوقوف بنائے جانے کا خوف تھا۔ ایسے میں ہولے ہولے چلتی نرم ہوا کے میٹھے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے سینئرز نئے آنے والوں کی حالت سے حص اٹھاتے خوب مزے لوٹ رہے تھے۔ وہاں آنے والے ہر نیو کمر کی طرح اسے بھی کلاس تک پہنچنے میں کسی مشکل کے پیش آنے کی توقع تھی۔ کندھے پر بیگ ڈالے، کندھوں سے پھسلتا دوپٹہ واپس سر پر لیتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ یقینی طور پر وہ آگے بڑھنے سے گریزاں تھی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں کہ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی کھڑی رہی، لیکن آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ وہ ابھی وہاں سے ہلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ حقیقتاً بھوکلائی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ تنبیہی انداز میں بول اٹھی۔ آنکھوں میں خوف اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے انداز پر مقابل کے پریشان چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ لیکن مجھے تو آپ کی ہیلپ چاہیے نا۔ ایک نظر تھوڑے فاصلے پر لڑکیوں اور لڑکیوں کے گروپ پر ڈال کر وہ سادگی سے بولا۔ ایک غیر متوقع صورتحال پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ پلکیں جھپکا کر پوچھتی وہ ہراساں لگ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی طرح آج میرا بھی فرسٹ ڈے ہے یہاں، اور مجھے اس گروپ نے ڈیئر دیا ہے کہ گروپ کی لیڈر کے لیے آپ سے یہ بلیک واچ لے کر آؤں۔ اگر میں نے یہ ڈیئر پورا نہ کیا تو وہ لوگ میرا لیپ ٹاپ مجھے واپس نہیں کریں گے۔ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ اس کی کلائی میں چمکتی بلیک واچ کی جانب اشارہ کرتا بے چارگی سے بولا، پلیز ہیلپ می۔ اسے اپنی جانب مشکوک نگاہوں سے تکتا پا کر وہ پھر سے بولا تھا، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی؟ مقابل کو مشکل میں دیکھ کر وہ کچھ سنبھل کر بولی۔ اس کا کمزور اعتماد قدرے بحال ہوا تھا۔ کیونکہ پھر میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا نا، وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن میں نے تو کہا تو ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، اس نے تیزی سے کہا۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے کہ آپ کو بنا وقت ضائع کیے اپنے ڈپارٹمنٹ تک نہیں جانا ہے نا؟ قدرے دھیمے لہجے میں وہ فر بول رہا تھا۔ ہاں جانا تو ہے، لیکن وہ گڑبڑائی، اسے سمجھ نہ آئی کہ کرے تو کیا کرے۔ تو بس پھر میں اس یونیورسٹی کا چپا چپا چھان چکا ہوں۔
آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے، میں یہاں پچھلے راستے سے آپ کو لے جاتا ہوں، بس بدلے میں آپ مجھے یہ گھڑی دے دیں۔ سنجیدہ سی شکل بناتے ہوئے وہ قدرے معاون انداز اپنائے گویا ہوا۔ اس بار وہ حقیقتاً سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ کیا رہی ہیں؟ پلیز جلدی کریں، میں نے اپنی کلاس بھی لینی ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے تو آپ یونیورسٹی کے چپے چپے سے کیسے آگاہ ہیں؟ بھویں اچکاتی وہ کھوج لگانے والے انداز میں بولی تھی۔ مقابل کو ماننا پڑا کہ وہ صرف دکھنے کی حد تک معصوم ہیں۔ توبہ، کتنی شکی ہیں آپ! محترمہ، میرے دونوں بڑے بھائی اس یونی کے ٹاپرز ہیں اور میں آج سے پہلے لاتعداد مرتبہ یہاں آ چکا ہوں۔ راستے سے آپ کو لے جاتا ہوں، بس بدلے میں آپ مجھے ایک گھڑی دے دیں۔ سنجیدہ سی شکل بناتے وہ قدرے معاون انداز اپنائے گویا ہوا۔ اس بار وہ حقیقتاً سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ کیا رہی ہیں؟ پلیز جلدی کریں، میں نے بھی کلاس لینی ہے اپنی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں اگر آج آپ کا بھی فرسٹ ڈے ہے چلیں۔ دانت پیس کر وہ صفائی دیتا جھنجھلا گیا۔ اس تفصیل پر اسے کافی حد تک یقین آ گیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا میں! آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتی اسے ڈپارٹمنٹ بتانے لگی۔ یہاں سے آئیے، اسے ساتھ لیے وہ پارکنگ ایریا کی سائڈ سے گزرنے لگا۔ وہ بھی دل ہی دل میں خیریت سے ڈپارٹمنٹ پہنچنے کی دعائیں کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم ایک دوسرے کا نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوا۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سر جھکائے چلتی بے دلی سے بولی، ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ سب سے زیادہ اسی کی ضرورت محسوس کریں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں، میرا نام سبحانی ہے اور میں سکھر سے انٹرمیڈیٹ کے بعد سیدھا یہاں آیا ہوں۔ دانت نہ کوستے ہوئے وہ بڑی بے تکلفی سے گویا ہوا۔ وہ لب بھینچے اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی چلی جا رہی تھی۔ ویسے تو میں بہت انٹیلیجنٹ اور ہینڈسم ہوں، لیکن میرے دونوں بھائی مجھ سے بہت آگے ہیں۔ ان دونوں نے بھی اپنی یونی لائف بڑی شرافت سے گزاری ہے اور کبھی کسی لڑکی کو یوں تنگ نہیں کیا جیسے یہ سینئرز کرتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کی طرح کبھی منہ بسوڑتا تو کبھی ہاتھ بالوں میں چلاتا پٹر پٹر بولتا چلا جا رہا تھا۔ اور پتہ ہے، میرے شاہو بھائی تو بہت اچھے باکسر بھی ہیں، اور مون بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ پورے۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان سے وہ عاجز ہوتی بول پڑی، فار گیٹ سیک، سبحانی اپنا بھائی نامہ بند کرو، مجھے یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑے وہ چڑھ کر بولی تھی، لیکن برا ماننے کے بجائے ڈٹائی سے ہنس دیا۔ لو دیکھو، پڑ گئی نا ضرورت، لے لیا نا میرا نام، وہ ہنستے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ عجیب انسان تھا، الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے اپنا نام لینے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ اور کتنی دور ہے؟ سبحانی کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بس آ گیا۔ وہ اسے ایک الگ تھلگ بلڈنگ میں لے کر گھس گیا جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل سامنے۔ سبحانی نے اشارے سے سامنے اشارہ کیا، جہاں کافی بڑا دروازہ تھا، یقیناً کوئی ہال روم تھا۔ اس ہال روم کو کراس کر کے ایک دروازے سے نکلیں گی نا آپ، تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا گراؤنڈ شروع ہو جائے گا، بس اس سے آگے آپ کی منزل ہے، نرمی سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ تھینک یو، وہ مرتباً مسکرا کر اس نے بھی جواب دیا۔ نیڈڈ ناٹ، اب یہ واچ دے دیں پلیز، وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو ایک نظر اپنی کلائی پر ڈال کر اس نے دوسرے ہی پل گھڑی اتار کر اسے دے دی۔ وہ گھڑی تھام کر اسے تھینک یو کہتا وہاں سے پلٹ گیا تو وہ خود بھی سکون کا سانس لیتی اس ہال روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا جہاں گھور اندھیرا تھا۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے اس اندھیرے میں دوسرا دروازہ تلاشنے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کسی نے اسے اندر دھکا دیا اور دھڑام سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جوتوں کے نیچے مٹی بتا رہی تھی کہ وہاں سالوں سے کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ مس یونیورس انجوائے دی وائسز آف ریڈس اینڈ والز، کہکہا لگاتے کچھ اسٹوڈنٹس باہر سے بولے تھے، جن میں یقیناً سبحانی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا۔ سبحانی، یہ تم ہو؟ پلیز دروازہ کھولو سبحانی۔ آنکھوں میں تیزی سے بھرتے آنسوؤں کو حلق میں انڈیلتی وہ چیخی تھی، بیبی ڈول، تھوڑی دیر اس ڈیئر کو انجوائے کرو، پھر ملاقات ہوتی ہے۔
خباثت سے بولتا وہ سبحانی ہی تھا۔ کمرے میں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی عجیب و غریب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ میں نے تمہیں آواز دے دی تھی، پھر کس بات کا ڈیر؟ مجھے نکالو باہر یہاں سے، دروازہ بجاتی وہ چیخیں تھی۔ قدموں کی آہٹ دور ہوتی جا رہی تھی۔ چل آجا سبحانی۔ شاید کسی نے سبحانی کو پکارا تھا، تو یعنی وہ سب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ سوچتے ہوئے اس کی نم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحانی، اس نے پھر سے اس لڑکے کو پکارا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ یور واچ، یہ میں اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ کر دوں گا۔ مٹھی میں مقید گھڑی کو ہتھیلی پر اچھالتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہال روم کا دروازہ بے چینی سے پیٹتی وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ سبحانی رکو، یوں مت کرو، دروازہ کھولو۔ سبحانی چلاتے ہوئے اس کے آنسو بے اختیار بہتے چلے جا رہے تھے۔ باہر سے قدموں کی آہٹ دور سے دور ہوتی چلی گئی۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ دروازے کے بالکل ساتھ چلتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ تلاشنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ مکڑی کے جالے پر پڑا۔ وہ چیختی چلاتی دیوار سے دور ہوئی تو کسی چیز سے ٹکرائی۔ ٹکرانے کے باعث وہ چیز جو کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے بینچز تھے، ہلتے کچھ گرتے کمرے کی خاموشی میں عجیب سی ہولناکی برپا کر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں اس دبیز تاریکی کے پار کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ ہچکیوں سے روتی دروازے کی طرف پلٹی اور پھر سے دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ! وہ زور زور سے دروازہ بجاتی روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ہیلپ! ابھی جی اس کے پیروں سے نرم گداز جسم گزر گیا تو بری طرح اچھلتی مزید چیخی، لیکن شاید وہاں کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ وہاں چوہوں آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی بھرمار ہے۔ فضا میں رچے گرد سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، لیکن ہمت کرتی وہ دوبارہ دروازہ بجانے لگی۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ ابھی جی مجھے بچا لے! بے دم ہوتی وہ سسکتے ہوئے بمشکل بڑبڑائی تھی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ پلیز! ہیلپ! اپنے خشک ہوتے گلے سے وہ شاید آخری بار چلائی تھی۔ کمرے میں چھایا سکوت اور اسے توڑتی بھگدڑ مچاتے چوہوں کی آوازیں اس کے حواسوں پر خوف طاری کر رہی تھیں۔ رو رو کر بیٹھ چکی آواز اب مزید تعاون سے انکاری تھی۔ بند کمرے میں اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آنکھیں اندھیرے سے وحشت زدہ ہوتی بند ہونے کے قریب ہو گئی، شاید ایک آخری امید کے طور پر۔ دروازہ بجاتی وہ وہیں بیٹھتی چلی جا رہی تھی جب اس کے گم ہوتے حواسوں نے بھاری قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا۔ نتیجتاً وہ آنے والے کے بازوؤں میں جا گری تھی۔ بند ہوتی آنکھوں نے جو دھندلا چہرہ دیکھا تھا، اس نے اس کے حواس سمیت دھڑکنوں کو بھی منجمد کر دیا تھا، جبکہ اسے ایک عرصے بعد اس حال میں دیکھ کر مقابل کے ہوش بھی اڑے تھے۔ بھیگی پلکیں بند ہوتی اسے ماضی کے تلخ ابواب میں دھکیلتی چلی گئی تھی۔ یہ ضلع سکھر کے ایک دیندار لیکن حقیقتاً مالدار گھرانے کا منظر تھا، جہاں کی مضبوط اونچی دیواروں میں مقید کئی سید زادیاں اپنی زندگانی کو اپنے باپ دادا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ ان گنت ملازمائیں جو زنان خانے اور مردان خانے کے فرق سے بالا تر پوری حویلی میں ہر وقت چاق و چوبند کام کرتی نظر آیا کرتی تھیں۔ انہی میں ایک سانولی سلونی رنگت پر دو بھنورا آنکھیں سجائے زہرا بھی شامل تھی، جو کام کے ساتھ ساتھ ہر پل اپنی نظریں حویلی کی راہداریوں میں بچھائے رکھتی کسی کی راہ تکا کرتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق کام کرتے گرم صبح سے ٹھنڈی شام ہونے تک آئی، لیکن صبح کا بھولا ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اے زہرا! سیدہ بی بی جو سامان لانے کو کہا تھا، وہ لائی ہو یا نہیں؟ اپنے کمرے سے نکلتی سندل بیگم نے اس پر نظر پڑتے ہی کرخت لہجے میں پوچھا۔ اپنے خیالوں سے چونکتی وہ ان کی طرف پلٹی۔ بیگم صاحبہ، وہ تو دوپہر میں اماں نے بڑی بیگم کو لا کر دے دیا تھا نا۔ اپنے دوپٹے کا پلو کا کونا مروڑتی وہ جلدی سے بولی، جبکہ اس جواب پر سندل بیگم کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ تم پاگل ہو یا تمہاری ماں پاگل ہے لڑکی؟ وقار نے وہ سامان مجھے پہنچانے کو کہا تھا اور تمہاری ماں نے جا کر… اف، بلاؤ ذرا اپنی ماں کو! وہ اپنا غصہ ضبط کرتی چیخی تھی۔